السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں آپ؟ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ مجھے اور اس کتے کو خون میں لت پت دیکھا، فوراً خاتموں کے ذریعے اپنے محل میں بھجوایا، پھر شاہی حکیموں کو بلوا کر ہمارا علاج کا بندوبست کیا۔ اس شہزادی نے مجھے صحت یاب ہو جانے کے بعد اپنے علاقے کی بندرگاہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ میں وہاں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ 2 برس گزر گئے تھے کہ ایک روز سوداگروں کا ایک قافلہ بندرگاہ پر اترا۔ میں ان کے سامان کی جانچ پڑتال کر رہا تھا کہ ان دونوں بھائیوں پر نظر پڑی۔ وہ مزدوروں کی طرح سامان ڈھو رہے تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور سارے بدن پر گرد جمی ہوئی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل بہت دکھا۔ فوراً ان کے پاس گیا اور انہیں باعزت کے ساتھ گھر لایا۔ انہیں نہلا دھلا کر اچھی پوشاک پہنائی، کھانا کھلایا اور نہایت آرام و آرائش سے رکھا۔ ایک رات میں بے خبر سو رہا تھا، کتا بھی میرے پلنگ کے پاس غافل پڑا تھا۔ اتنے میں یہ دونوں چپ چاپ کمرے میں داخل ہو کر میرے سرہانے آئے اور مجھے تلوار سے مجھ پر حملہ کیا کہ یہ کتا بیدار ہو گیا اور زور زور سے بھونک کر ان پر جھپٹا۔ گھر کے سارے نوکر چاکر جاگ گئے۔ آواز سن کر پہرے دار بھی دوڑے ہوئے آ گئے۔ سبھوں نے انہیں پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ بادشاہ سلامت۔ بھائیوں کی یہ حرکتیں دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ انہوں نے مجھے جان سے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دل میں یہی فیصلہ کیا انہیں گرفتار کروں، اور پھر خیال آیا کہ انہیں جیل میں ڈالتا ہوں تو وہاں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ اس واسطے پنجرے میں رکھا اور پھر کوئی ایسی حرکت نہ کریں اور میری نظروں کے سامنے رہیں۔ اور یہ کتا میرے سگے بھائیوں سے بڑھ کر میرا وفادار رہا اور ہمیشہ ان کے ظلم سے مجھے بچاتا رہا، اس لیے اسے میں عزت اور آرام سے رکھنے لگا۔ مجھے اپنی بیوی کے مر جانے کا بہت غم تھا، چنانچہ میں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور نشا پور آ کر رہنے لگا۔ وہاں اس کتے کی وجہ سے لوگ مجھے خواجہ سکھ پرست مشہور کر دیا۔ یہ میری کہانی تھی جو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کی۔ اب چاہے تو مجھے قتل کر دیجیے یا میری جان بخش دیجیے تاکہ… اتنا کہہ کر خواجہ سکھ پرست خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سوداگر کا قصہ بڑی حیرت سے سنا، پھر اس لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ خواجہ نے جواب دیا، حضور یہ میرا بیٹا نہیں، آپ ہی کی رعایا ہے۔ اتفاقاً یہ سوداگر بچہ میرے شہر میں پہنچا اور وہاں اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے کہنے پر میں یہاں تک آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے سوداگر بچے سے پوچھا کہ تو کس تاجر کا بیٹا ہے؟ تیرے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ تب اس لڑکے نے مجھ سے جان کی امان مانگی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ لونڈی سرکار کے وزیر کی بیٹی ہے۔ میرا باپ اس سوداگر کے 12 لال کی وجہ سے حضور کے عقاب میں پڑا ہے۔ خدا نے سوداگر کو کتے اور اس کی گردن میں پڑے ہوئے پٹے اور لال کے ساتھ حضور کے دربار میں حاضر کر دیا۔ آپ نے تمام احوال سن لیا۔ امیدوار ہوں کہ میرے بوڑھے باپ کی جان بخشی ہو۔ وزیر زادی کا یہ بیان سن کر میں نے فوراً حکم دیا کہ وزیر کو قید خانے سے نکال کر حمام میں نہلا دھلا کر… چند گھڑیوں میں وزیر نئی پوشاک پہنے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، پھر اسے گلے لگایا اور وزارت کا قلمدان اس کے سپرد کیا۔ خواجہ سکھ پرست کو بھی جاگیر اور عہدہ عطا کیا اور ایک دن اچھی ساعت دیکھ کر وزیر زادی کی اس سے شادی کر دی۔ دونوں ہنسی خوشی میرے ملک میں رہنے لگے۔ جب بادشاہ آزاد بخش اپنا قصہ بیان کر کے چپ ہو رہا تو فقیروں کی ہمت بڑھی۔ چنانچہ تیسرے فقیر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی، جہاں پناہ میں ملک عجم کا شہزادہ ہوں، میں اپنے باپ کا اکلوتا اولاد ہوں، لہٰذا نہایت پیار لاڈ سے میری پرورش ہوئی۔ ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ دوستوں کا مجمع لگا رہتا تھا، ان کے ساتھ ہر طرح کا کھیل کھیلتا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو شکار کا شوق پیدا ہوا، تمام دوستوں کو ساتھ لیتا اور ہم سب گھوڑے پر سوار جنگل میں
दूर निकल जाते। सारा दिन जानवरों का शिकार में मसरूफ़ रहते। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि हम बहुत दूर सहरा में निकल गए। इत्तेफाक से एक काले रंग के हिरन पर मेरी नज़र पड़ी। गौर से देखा तो इसके बदन पर सुनहरा रेशमी कपड़े की झालर पड़ी हुई थी और गर्दन में सोने की घुंघरू लटक रहे थे। तो साथियों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।